معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی تفاصیل بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن آج آپ کے سامنے ان میں سے چند باتوں کا ایک تو ذکر کروں گا۔ ایک تو 26 مئی کا دن گزرا جو مسلمانوں کے لیے ایک خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ جس دن اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا دن تھا کہ اس خطے کے ایک بدبخت پنجابی قادیانی نامی ایک مرزا غلام احمد قادیان کے رہنے والے نے دعوی نبوت کیا، اور دعوی نبوت کر لینے کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا، انگریز کا کاشت کیا ہوا یہ پودا کیسے تناور درخت بنا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کے منہ سے ایسے الفاظ ادا کروائے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ایک خط از خود اپنی طرف سے لکھ بیٹھا اور اشتہار چھاپا کہ ثناء اللہ امرتسری میں تیرے سے بڑا تنگ ہوں، میں دین کا طالب علم ہوں، میں دین کا دائی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، تو نے میرا بڑا تعاقب کیا، ہر جگہ مجھے ذلیل و رسوا کیا، خود ہی دعویٰ کیا، خود ہی یک طرفہ اشتہار چھاپا، خود ہی مباہلہ کیا کہ ہم میں سے دونوں میں سے اگر کوئی جھوٹا ہے تو جو جھوٹا بندہ ہوگا وہ سچے کی زندگی میں حیضے، اسہال اور اس طرح کی پیچش کی بیماریوں میں مر جائے گا، عبرتناک موت کا شکار ہوگا۔ خود مباہلے کا چیلنج کیا، خود دعویٰ کیا، خود اشتہار چھپوایا، اور حیات ناصر میں اس کی زندگی کے باپ کو ذکر کرتے ہوئے انہیں ان کی اولاد نے، ایک تو ہے نا مسلمان کے بالآخر سچ سچ ہوتا ہے، کہنے لگے ایک دن 25 مئی تک طبیعت ٹھیک تھی، اچانک 26 مئی کو طبیعت ایسی خراب ہوئی، دست لگے، پیچش لگے، اسہال کی شکایت آئی، باتھ روم میں گیا، گر کے وہیں پہ مر گیا۔ جب مر گیا ہمیں پتہ لگا، ہم نے اس کی میت کو باتھ روم میں سے وہاں سے اٹھایا۔ انہوں نے لکھا جو موت مانگی اپنی من پسند موت اللہ سے مانگی کو، جو جھوٹا ہو وہ حیضے پیچش اسہال سے مرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا، اسی بہانے کے اندر، اسی الٹی کے اندر لت بت کر کے باتھ روم کے اندر اس کو موت دی۔ اور وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جن کو اس نے چیلنج دیا، وہ ان کے بعد 20 سال زندہ رہے، 20 سال۔ یک طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری 26 مئی کو سنائی۔ اب یہ ایسے جھوٹے ہیں، اس اشتہار کو بھی اپنی کتابوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے مسلمانوں کے پاس تو آج بھی وہ چھپی ہوئی کتابیں، میرے والد صاحب کی لائبریری میں وہ اشتہار جس کتاب میں چھپا موجود ہے، اور وہ جو مباہلے کا چیلنج کیا وہ بھی موجود ہے، اور جو انہوں نے کتاب لکھی اپنے اس مربی کی موت کا عبرتناک واقعہ بیان کیا، وہ ساری کی ساری باتیں ان کی کتابوں سے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ جی مسلمان جی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جی انہوں نے کتابوں میں تحریف کی ہے، مرزا صاحب نے تو ایسا کوئی چیلنج نہیں تھا کیا، نہ ایسی وہ کوئی موت مرے، نہ یہ حیات جو ناصر نامی کتاب ہے یہ بھی انہوں نے مس پرنٹ کی ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، ایک بات یاد رکھیے، وہ اگر ٹھیک ہے تم کہتے ہو ہم نے تحریف کی، ہم نے کتابیں بدل دی، حالانکہ اشتہارات بھی موجود ہیں، تو آج آ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، آج میں آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں، جو بندہ جھوٹا بے ایمان ہوگا نا، اور اس کو شک ہوگا کہ میں جھوٹا اور بے ایمان ہوں، میرے عقیدے میں خرابی ہے، اللہ کی قسم قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، وہ یا مباہلے کی موت مر جائے گا اور مباہلے میں اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو کے مرے گا، یا کبھی بھی مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی رہتی دنیا تک، قیامت تک مسلمان علماء کا، میں نے بھی ایک ادنا طالب علم دین کا اپنی کتاب کے اندر رہتی دنیا تک جب تک میں زندہ ہوں تب تک کا مباہلے کا چیلنج دیا ہوا ہے۔ کوئی قادیانی جو اس بغیرت کو سچا نبی مانتا ہے آئے مجھ سے مباہلہ کر لے، یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ مباہلہ صرف نبی کی شان ہوتا ہے۔ جتنے جھوٹے بے ایمان ہوں گے نا، آپ ان کو کہیں گے نا اچھا یار مناظرہ نہیں تو مباہلہ ہی کر لو کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں عبرتناک موت مر جائے، اس بات سے فرار ہو جائیں گے۔ اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج آپ کسی بھی قادیانی کو لے آئیں کہ وہ ہم سے مباہلہ کرے، نہیں آئے گا، کہے گا یہ نبیوں کی شان ہے۔ یہ تو چلو قادیانی ہیں، جو نام نہاد رافضی، جو سنیوں کے لبادہ اوڑے ہوئے، یہ جو جہلم میں مرزا جہلمی بیٹھا، آپ اس کو مباہلے کا چیلنج، یہ بڑے مناظرے کے لوگوں کو چیلنج دے رہا، خود ساختہ، من پسند۔ میرا مناظرہ کس سے ہونا چاہیے؟ امام کعبہ سے۔ امام کعبہ نو پہلے پنجابی سکھائیے، پہلے اردو سکھائیں اس کو، یہ امام کعبہ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی من پسند کے، کبھی کہے گا ساجد میر صاحب سے بات کروں گا، کبھی حافظ سعید صاحب سے بات کروں گا، دیوبندیوں میں سے طارق مسعود صاحب، اپنے من پسند جو لوگ ہیں جس کا پتہ کہ ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا ممکن نہیں۔ اور تو مناظروں کو چھوڑ، آج بھی
تجھے احسان الہی ظہیر کے بیٹے چیلنج کرتے ہیں مباہلے کا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کوئی صحابی بے ایمان تھا یا کوئی صحابی جہنم میں جائے گا, مباہلے کا چیلنج ہے. جب تک زندہ سامنے آ کے کیا کہے گا آپ کو پتا ہے؟ اور مباہلہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے اور تو جھوٹا ہے. اگر نبیوں کے لیے ہوتا تجھے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کر لے ہمارے ساتھ مباہلہ, جھوٹ کا جھوٹ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا واضح ہو جائے تو مباہلہ کر لے, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مباہلے میں تو صرف یہی کہنا نا کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, جھوٹا سچے کی زندگی میں عبرت ناک موت مر جائے. تو اس بات سے کیوں فرار ہوتا ہے؟ ہر جھوٹا بندہ قیامت تک اس بات سے فرار رہے گا. اور یہی دین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناظرے کے بعد مباہلے کا چیلنج دے دیا تھا تو عیسائی بھی کانپ اٹھے تھے. کہا اگر قبول کر لیا تو پھر عیسائی امت شاید دنیا کے اندر نہ رہے. آج بھی امت کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو علی الاعلان کہتے ہیں, جو کسی صحابی کے بارے میں یہ شک کرتا ہے ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کہ وہ بھی ایمان ہو گئے تھے یا معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے, آئے ہمارے سے مباہلہ کر لے. کیا مسئلہ ہے؟ کس اور ایک اور بات پچھلے دنوں آپ نے پڑھی ہوگی گلگت کے اندر, ماشاءاللہ یہ جب جنہوں نے مباہلہ نہیں نہ کرنا ہوتا وہ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. مباہلے کا کسی اہل سنت نے چیلنج کیا, جواب میں کہتا کہ ٹھیک ہے آگ میں کود جائیں گے, پہلے آپ کودیے پھر میں کود جاؤں گا. مباہلہ اس چیز کا نام ہے؟ مباہلہ تو اللہ کی لعنت ڈالنے کا نام ہے. آ جاؤ, آج بھی علماء کوئی قادیانی ہو, کوئی سنیوں کے لبادہ اڑے ہوئے, جہلم کا رافضی ہو, قیامت تک کے لیے جب تک ہم زندہ ان کو مباہلے کا چیلنج ہے, لیکن یہ کبھی قبول نہیں کریں گے. ان کو مناظرہ کرنا کس سے؟ امام کعبہ سے. امام کعبہ, یار بندہ کوئی بات کرتے بھی یا کر لیتا ہے. امام کعبہ کو پہلے اردو سکھائی جائے, پنجابی سکھائی جائے, جہلم کا لہجہ سکھایا جائے, تیرے سامنے بٹھایا جائے, تو ہی عربی سیکھ لے, تو ہی سیکھ لے کچھ. اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. دوسری خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج 28 مئی یوم تکبیر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک اسلامی دنیا کی واحد ایٹمک طاقت اور قوت ہے کہ جس کو میں نے اور آپ نے ہر روز مضبوط کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے حکومتیں جو سیاسی ہوتی ہیں وہ آتی جاتی ہیں, ریاست باقی رہتی ہے. ہم ریاست کے مخلص ہیں, ہم پاکستان کے بیٹے ہیں, ہم پاکستان کے سپاہی ہیں. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑے گی تو یہ بات بھی یاد رکھنا, یہ جو ممی ڈیڈی کلچر کے لوگ ہیں نا, اگر کبھی خدا نہ خواستہ جنگ ہو گئی نا, انہوں نے کبھی آپ کو سرحدوں پہ نہیں ملنا. یہ دین کے طلبائی سرحدوں پہ فوجیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, پانی پلانے والے بھی یہی ہوں گے, مرہم پٹی کرنے والے بھی یہی ہوں گے. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھانے والے بھی یہی ہوں گے تو یہ بات بھی بے جا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی بھی ایٹمی طاقت اور قوت ہے, لیکن اس کو اسلام کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ جو حکمران آتے جاتے ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے منشور رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے تبلیغی بھائیوں کا. سوات میں اجتماع کئی مہینے کی تیاریاں کر رہے تھے, کئی مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے. جب ڈیٹ آئی ہے کل پرسوں پابندی لگا دی ہے اجتماع کے اوپر. کس اجتماع کے اوپر؟ تبلیغی اجتماع کے اوپر. کوئی بندہ ان حکمرانوں کا کہ ہوش کے نہ ہوں لو, عقل کے نہ ہوں لو. آپ نے یہ جو پالیسی ملک کے اندر اپنائی ہوئی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہم تعصب پھیلاتے ہیں, ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر سوچنے میں مجبور نہیں ہیں کہ بھرپور کرونا جب پھیلا ہوا تھا آپ کے مطابق ہر روز ہلاکتیں ہو رہی تھی, ہر روز اموات ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے نا انہی دنوں میں یوم علی آیا, آپ نے ان جلوسوں کو سیکیورٹی دی. اسی کرونا سے پہلے وہ لبرل مافیا کی عورتوں نے میرا جسم میری مرضی کے جلوس نکالے, آپ نے سیکیورٹی دی. ان کے اوپر کرونا حملہ نہیں کرتا, یا یوم علی کے جلوسوں کے اوپر کرونا نہیں آتا. یہ ہماری اہل سنت کی مساجد میں آتا ہے, اعتکاف میں آتا ہے, یا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں آتا ہے. تبلیغی جماعت والوں کو انہوں نے کمزور ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے. جب شروع میں بھی کرونا آیا تھا نا تو تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا رائے ونڈ کے کہ یہاں سے کرونا پھیلا ہے. اندازہ کریں یہ ان کی کل سوچ اور عقل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ باتیں بڑی لمبی ہیں لیکن چونکہ اس ہفتے میں یہ واقعات ہوئے ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے جوڑے نے فحش حرکات کی ہیں. پورا میڈیا, سوشل میڈیا, یہ لبرل آنٹیاں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. آپ کو پتہ نا ان کی کیا سوچ تھی؟ ایمانداری سے بتائیں, جب کرونا نہیں تھا آیا آپ کہتے تھے عورتیں حجاب کے ساتھ جو آپ کر سکتی ہیں. یہ سچے دل سے آپ سوچیں, جب ہم یہ کہتے تھے حجاب اور نقاب اور شرعی پردے کے ساتھ عورت جاب کر لے, عورت ٹیچر بن جائے, عورت گائنی کی ڈاکٹر بن جائے تاکہ مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ ہو جائے, اور نہیں حجاب
حجاب تو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حجاب کے ساتھ نوکری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جی حجاب کے ساتھ کیسے ڈیوٹی دیں گی، وہ حجاب کے ساتھ یہ کیسے پڑھائیں گی، وہ حجاب کے ساتھ یہ گائنی کا شعبہ کیسے چلائیں گی؟ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کا کوڑا چلایا ہے، یہ مرد بھی حجاب پہننے کے اوپر مجبور ہیں۔ اب جب سارے مسلمان مرد بھی نقاب اور ماسک پہن کے کام کر رہے ہیں، اب یہ ماسک ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اب یہ حجاب ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب مرد بھی جو کام کر رہا ہے ماسک پہن کے کر رہا ہے، بینک کے اندر ہو، پولیس کے اندر ہو، جس بھی ادارے میں ماسک پہنا ہوا ہے۔ اب ماسک کے ساتھ ترقی نہیں رکتی، اب ماسک ذریعہ نہیں ہے جی یہ دیکھیں جی مولوی کہتے ہیں حجاب کے ساتھ۔ اب تو مرد بھی حجاب پہن کے کام کر رہا ہے، تیری عقل کے اوپر پردہ ہے، تیری عقل کے اوپر ماتم ہے۔ ان بدبخت جوڑے نے کوئی بری حرکت کی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جانور ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ بدترین جانور ہیں جو سڑکوں کے اوپر علل اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح کا عمل بد کرے۔ اپنے گھر میں اندر چھپ کے جو مرضی تم نے کرنا کر لو۔ تم لوگوں کے سامنے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلاتے ہو، معاشرے کے اندر اس کلچر کو عام کرنا چاہتے ہو۔ یہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایسے علماء، ایسے سکالر، ایسے دانشور اور ایسے کالم نگار، یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، انصار عباسی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ابھی تک ایسے اسلام پسند لوگ موجود ہیں جو ان کے راستے میں شیشہ پلائی دیوار ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا